بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ مثالی بہو کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کا دل دکھانا نہیں بلکہ اصلاح کرنا ہے۔ بہو کے لیے سنہری اصول۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعلق کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے چند بڑے اہم اصول بیان کیے جاتے ہیں جو واقعی زندگی میں کام آتے ہیں۔ پہلا اصول، اپنے دل صاف رکھنے چاہیے۔ دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، ضد اور انا اور دشمنی رکھنا، یہ چیزیں انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہیں۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کو صاف رکھے۔ چنانچہ ساس اور بہو کے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اس کو بھول جائیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ دوسرا اصول، پھر ایک اور چیز جو تعلق کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے وہ ہے غلط فہمی۔ اور عورتیں یہ غلطی ضرور کرتی ہیں، اگر بیٹا اپنی امی کو ملنے کے لیے چلا جائے تو بیوی بہت ساری چیزوں کو ایزوم کرے گی۔ اس طرح میاں بیوی آپس میں مل کر زندگی گزار رہے ہیں تو ساس کچھ چیزوں کو ایزوم کرے گی۔ بھائی اگر کسی چیز میں کوئی شک ہے تو اس کو خود بات کر کے دور کر لینا چاہیے، کلیریفائی کر لینا چاہیے۔ انسان کو سب سے پہلے غلط فہمی ہوتی ہے، پھر غلط فہمی بدگمانی بنتی ہے اور بدگمانی دشمنی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ تیسرا اصول، ساس اور بہو کو اپنا تعلق اچھا کرنے کے لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کے اندر اگر برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی ضرور ہوں گی۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس میں صرف برائیاں ہوں اور اچھائیاں کوئی بھی نہ ہو۔ ہر بہو کے اندر کچھ اچھائیاں ہوں گی اور ہر ساس کے اندر بھی اچھائیاں ہوں گی۔ تو اگر ہم مثبت سوچ رکھیں اور اچھائیوں کو سامنے رکھیں پھر ان کے ساتھ تعلق کو بہتر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کا ایک فعل اچھا نہیں تو دوسرا فعل اس کو پسند ہوگا۔ بھائی اگر آپ کو بیوی کے اندر کچھ ناپسند باتیں نظر آتی ہیں تو کچھ پسندیدہ باتیں بھی تو ہوں گی۔ ان پسندیدہ باتوں کو سامنے رکھو اور آپس میں الفت اور محبت کی زندگی گزارو۔ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ کمزوریاں اور خامیاں ہر انسان کے اندر ہیں، لہٰذا اچھائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ چوتھا اصول، دل میں اگر کچھ بات ہے بھی تو زبان سے جب انسان کوئی لفظ بول دیتا ہے تو پھر وہ ایک کھلی جنگ بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے جو ساس کو کڑوا لگے۔ صحیح موقع پر صحیح لفظ کا استعمال کرنا ہیرے اور موتی کی مانند ہوتا ہے اور اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ پانچواں اصول، تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج دا گفٹ آف لو کرنا چاہیے۔ ساس اپنی بہو کو تحفہ دے اور بہو اپنی ساس کو تحفے دے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ چھٹا اصول، پھر ایک اور پوائنٹ ہے کہ بہو کو چاہیے اگر وہ کہیں دور رہتی ہے تو اپنی ساس کو فون کرتی رہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا فون کرے، تو ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ کرے، یا تو لمٹ ہے اتنا تو لازماً فون کرنا چاہیے، اور اگر کوئی روزانہ فون کر کے بات کرے تو یہ بھی اچھا ہے، مگر فون پر رابطہ ضروری ہوتا ہے۔ ساتواں اصول، پھر ایک اور پوائنٹ ہے گیو کمپلیمنٹس بائی لکس، کہ ساس سے بات چیت کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھیں اور مسکرائیں۔ کھلے چہرے کے ساتھ اگر بات کریں گی تو ساس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ آٹھواں اصول، پھر بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بیوی کو اپنا شوہر بانٹنا نہیں پڑ رہا بلکہ ماں کو اپنا بیٹا بانٹنا پڑ رہا ہے، لہٰذا بہو کو چاہیے کہ ساس کے ساتھ ہمدردی کرے۔ نواں اصول، ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ اس میں 100 اصولوں کا ایک اصول بتا دیا گیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ نکاح ہونے سے پہلے لڑکی کی ایک ماں اور ایک باپ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تو اب اس کی 2 مائیں ہیں اور 2 باپ ہیں۔ شریعت نے ساس اور سسر کو بھی ماں باپ کا درجہ دیا ہے۔ اگر کوئی بہو اپنی ساس کو ماں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گی تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گی تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔
ہم نے دیکھا ہے کہ بہو کے لیے اصول اور ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے اصول اور ہوتے ہیں، اور یہیں سے پھر زندگیوں کے اندر تلخی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ 10واں اصول، اگر ساس کوئی بات سمجھائے تو کھلے دل سے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ساس کچھ سمجھاتی ہے تو اچھائی کی نیت سے ہی سمجھاتی ہے، اور اس کا فائدہ بہو کو ہی ہوتا ہے کہ اس کی عادت اچھی ہو جاتی ہے، اس کی کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایک اچھا انسان بن جاتی ہے۔ جو انسان روک ٹوک سے گھبرائے اور پریشان ہو، پھر اس انسان کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ ایک اسٹور کے اوپر ایک ماربل کا بنا ہوا سٹیچو پڑا تھا، ہر آنے والا اسے ہاتھ لگاتا اور چلا جاتا۔ اب اس سٹیچو کے قریب کچھ ٹائلوں کا باکس بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ ٹائلیں ہمیشہ پریشان ہوتی کہ لوگ آ کر اس ماربل کے سٹیچو کو دیکھتے ہیں اور میری طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ تو ایک دن ٹائل نے ماربل کے سٹیچو سے کہا، آخر تمہارے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ ہر آنے والا تم پر فدا ہوتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، وقت گزارتا ہے، اور میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور چلا جاتا ہے؟ تو ماربل نے اس کو جواب دیا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جب مجھے کانٹ چھانٹ کرنے والے نے سٹیچو کو بنانے میں استعمال کیا تو میں نے اس کو منع نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جس طرح وہ چاہے مجھے کاٹے، مجھے چھیلے، مجھے فٹ کرے۔ میں نے چونکہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس لیے اس نے مجھے مولڈ کر کے ایک سٹیچو کی شکل میں ڈھال دیا، اور تم چونکہ سخت ہو، تم کٹنے سے بھی گھبراتی ہو اور ایسے استعمال بھی نہیں ہو سکتی، لہذا تمہارا سٹیچو نہیں بن سکتا، تم اسی طرح ہی زندگی گزارو گی۔ تو بات ٹھیک ہے، اگر کوئی بہو اپنے آپ کو ماربل کی طرح پیش کر دے گی پھر اس کی شخصیت میں اور زیادہ حسن آ جائے گا، اور اگر ماربل کی ٹائل کی طرح سخت بن کر رہے گی تو پھر کچھ عرصہ تو یہ ٹھیک رہے گی، مگر پھر ٹوٹے گی تو یکدم ٹوٹتی جائے گی۔ اچھا جی، بہو کے لیے 11واں اصول، بہو کو چاہیے کہ اس کی ساس نے جو زندگی میں تجربہ حاصل کیا ہے اس کی بھی قدر کرے، اور جو اس کے پاس حکمت اور تجربہ ہے اس کی بھی قدر کرے۔ 12واں اصول، جب خامند کچھ اچیومنٹ کرتا ہے تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو بہو ہوتی ہے وہ کریڈٹ خود لیتی ہے کہ میرے خامند نے یہ کیا، اور اس بات کو بھول جاتی ہے کہ میری ساس نے میرے خامند کی پرورش کرنے میں اچھا کام کیا، اور میرا خامند اچھا انسان بنا اور اب اس نے اچیو کیا ہے، اس میں میری ساس کا بھی حصہ ہے، لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ اس بات کو بھی مد نظر رکھے۔ 13واں اصول، پھر بہو کو چاہیے ٹرائی ٹو ایکٹ آن ہر ایڈوائس، کہ اپنی ساس کی نصیحت کے اوپر جتنا عمل ہو سکتا ہے اتنا عمل کرنے کی کوشش کرے۔ 14واں اصول، بی کائنڈ اینڈ وارم ٹو ہر، ساس کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اس کے اوپر مہربان رہیں، اس کا تعلق میں محبت کا ماحول قائم رکھیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ 15واں اصول، میک شور یور چلڈرن وزٹ گرینڈ پیرنٹس ریگولرلی، بہو کو چاہیے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کے بچے اپنے دادا دادی کو ملنے کے لیے وقتاً فوقتاً جاتے رہیں۔ 16واں اصول، ڈونٹ کمنٹ آن یور مدر ان لا ویٹ اینڈ پرسنالٹی، چونکہ ساس بوڑھی ہو جاتی ہے اکثر اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی شخصیت بے ڈھنگی ہو جاتی ہے، تو بہو کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی ساس کی شخصیت پر تنقید کرے۔ بہو جوان ہوتی ہے، ساس بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس پر تنقید کرے گی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی۔ 17واں اصول، پھر بہو کو چاہیے کہ سسرال میں جائے تو ان کے گھر کے جو اصول ہیں اور وہ شریعت کے مطابق بھی ہیں تو ان اصول و ضوابط کا احترام کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ 18واں اصول، آسک یور مدر ان لا بیفور ڈوئنگ اینی تھنگ، بہو کو چاہیے کہ اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو کام کرنے سے پہلے اپنی ساس کا مشورہ بھی لے لیا کرے، اس سے جھگڑے کم ہو جاتے ہیں۔ 19واں اصول، کیپ یور مدر ان لا انفارم اپڈیٹ اباؤٹ امپورٹنٹ ایونٹس اینڈ سیلیبریشن، بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتی رہے، مثلا بچوں نے اسکول میں اچھے نمبر حاصل کیے، بچوں نے کوئی پرائز جیتا، تو ایسی باتیں بتا کر اس کو اپڈیٹ رکھا کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو فیملی کا حصہ سمجھے۔ 20واں اصول، ڈونٹ ٹاک ان فرنٹ آف ادر پیپل اباؤٹ یور مدر ان لا
ایک چیز جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی ساس کی باتیں کرنا۔ دنیا بہت چھوٹی ہے اور باتیں گھوم کر پہنچ ہی جاتی ہیں۔ آپ ایک کے سامنے بات کریں گے تو وہ دوسرے کے سامنے کرے گی اور وہ تیسرے کے سامنے کرے گی، اور اسی طرح یہ بات ساس تک پہنچ جائے گی، اور اکثر یہی چیزیں آپس میں ناچاکی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کے سامنے کمنڈ پاس نہیں کرنے چاہیے۔ عورتوں کی شخصیت عجیب ہے۔ اگر آپ کسی بات کو پھیلانا چاہتے ہیں، نہ وہ بات ٹی وی کے ذریعے جلدی پھیل سکتی ہے، نہ ریڈیو کے ذریعے، اور نہ کسی اور چیز کے ذریعے۔ وہ بات آپ کسی عورت کو بتا دیں تو سب سے زیادہ تیز اور جلدی وہ بات معاشرے میں پھیل جائے گی۔ ایک عورت دوسری عورت کو کہتی ہے کہ دیکھو، مجھے کہا گیا تھا کہ کسی کو یہ بات نہ بتانا، بس میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم کسی اور کو نہ بتانا۔ اور جو عورت سنتی ہے وہ بھی اس بات کو سن کر اگلی عورت سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تو یہ بات بتانے سے منع کیا گیا تھا، مگر میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم اور کسی کو مت بتانا۔ تو اس طرح چلتے چلتے ایک عورت کی بجائے 1000 عورتوں کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔